السلام علیکم دوستوں، کیسے امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج بیسیکلی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم آج بات کرنے والے ہیں ایلیمنٹ 3.3 اور جو ہمارے ساتھ ایلیمنٹ 3.2 اینڈ 3.1 وہ ہم نے آلریڈی پریویس ویڈیوز میں کمپلیٹ کیا۔ اگر آپ لوگوں نے وہ نہیں دیکھی تو ہم نے ایک سیپریٹ پلے لسٹ بنایا ہے، سو آپ لوگ اس کو وہاں سے دیکھ سکتے ہو۔ ایون اس میں بھی آپ لوگوں کو لنکس پرووائڈ کر دوں گا۔ آئیے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ایلیمنٹ 3.3 کے بارے میں۔ اور ابھی تک اگر آپ لوگ چینل پہ نہیں ہو تو چینل کو لازم سبسکرائب کریں اینڈ بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ویڈیو کی اپڈیٹ مل سکے۔ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیومن فیکٹرز وچ انفلوئنس سیفٹی ریلیٹڈ بیہیویئرس۔ بیسیکلی ہمارے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے ساتھ وہ ہیومن کی وجہ سے وہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جو ہمارے ساتھ سیفٹی ریلیٹڈ کی بیہیویئر جو ہوتی ہے اس کو انفلوئنس کرے۔ فار ایگزامپل کچھ ہمارے ساتھ لیڈرشپ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ پروموٹ کرتے ہیں ایک آرگنائزیشن میں سیفٹی کو، اس کی بیہیویئرز جو ہوتی ہے وہ پازیٹیولی انکریز کرتے ہیں، اور کچھ اس طرح چیزیں ہوتی ہیں ہیومنز میں جو کہ ہمارے ساتھ اس کو افیکٹ ہو سکتی ہے سیفٹی کو۔ ہمارے ساتھ کیا کیا چیزیں، کیا کیا ایشوز ہیں اینڈ کیا کیا اس طرح اور گوڈز جو کہ اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ سیفٹی پروموٹ بھی ہو سکتے ہیں اینڈ ڈسٹرب بھی ہو سکتے ہیں، اس میں ایشوز بھی کریٹ ہو سکتے ہیں، اور ہمارے ساتھ اس کی جو ہمارے ساتھ اس میں جو بیہیویئرز ہوتے ہیں وہ امپروو بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اب یہاں پر ہمارے ساتھ ہم نے آگے موو کرنا ہوگا، یعنی یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیومن فیکٹرز انفلوئنسنگ سیفٹی ریلیٹڈ بیہیویئر، اس میں ہمارے ساتھ کیا کیا مشتمل ہے۔ ہمارے ساتھ ایک آرگنائزیشن جو ہوتا ہے وہ بھی بیہیویئر پر افیکٹ کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ انڈیویجولی ایک اگر پرسن ہو تو وہ بھی افیکٹ کرتے ہیں، اینڈ ہمارے ساتھ جو جاب ہوتی ہے وہ بھی افیکٹ کرتا ہے۔ وہ کس طرح کرتا ہے یا اسے ہم آگے پہ دیکھتے ہیں۔ آرگنائزیشنل فیکٹرز جو ہوتے ہیں ہمارے ساتھ سیفٹی کلچر کے بارے میں ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پریویس لیکچر میں بتایا تھا، اگر ہمارے ساتھ ہم سیفٹی کلچرز کو پازیٹیولی لیتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس کا گڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے۔ اینڈ کمٹمنٹ اینڈ لیڈرشپ کے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لیڈرشپ وہاں پر کس طرح، کمٹمنٹ کس طرح ہے۔ اس کے بعد ریسورسز اویلیبلٹی ہمارے ساتھ اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ریسورسز یہاں پر اویلیبل ہے۔ ورک پیٹرن کو دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ساتھ کیا کون سی ٹائپ کی ورک یہاں پر ہو رہی ہے۔ اینڈ کمیونیکیشن کو دیکھنا ہوگا کہ کیا یہاں پر ہمارے ساتھ کمیونیکیشن پراپر ہے یا نہیں ہے سیفٹی کے بارے میں۔ اینڈ لیولز آف سپرویژن ہم نے دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ساتھ کون کون سے لیول پر یہ سپرویژن موجود ہے۔ پیر گروپ پریشر دیکھنا ہوگا۔ پیر گروپ پریشر ہمارے ساتھ وہ ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ایک آرگنائزیشن میں بن جاتی ہے، اور ہمارے ساتھ وہ یا تو پازیٹیولی ایکٹ کرتی ہے یا پھر نیگیٹیولی ایکٹ کرتی ہے ایک آرگنائزیشن میں۔ اگر پازیٹیولی ایکٹ کرتی ہے تو اٹ مینس وہ ہمارے ساتھ سیفٹی کلچر کو پازیٹیولی بوسٹ کر دیتا ہے۔ اگر نیگیٹیولی ایکٹ کرتی ہے تو ہمارے ساتھ وہ پھر نیگیٹیولی ہمارے ساتھ جو سیفٹی کلچر ہے اس کو بوسٹ کرتی ہے۔ اس کے بعد کنسلٹیشن اینڈ ورکر انوالومنٹ کو ہم نے دیکھنا ہوگا کہ کنسلٹیشن اور ہمارے ساتھ جو ورکر ہے وہ کیا انوالو ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ڈفرینٹ میٹنگز اینڈ کمیٹیز میں، اور ہمارے ساتھ ٹریننگ پر بھی یہ انفیکٹ کرتا ہے۔ یہ سارے آرگنائزیشنل فیکٹر تھے، کیا اس میں ہمارے ساتھ آرگنائزیشن میں وہاں پر ٹریننگ موجود ہے یا نہیں، تو وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد جاب فیکٹر، جاب ہمارے ساتھ جاب کی کیا کیا فیکٹر ہو سکتی ہے۔ ٹاسک کیا ٹف ہے، ایزی ہے، اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہوگا۔ ورک لوڈ، کیا ورک لوڈ وہاں پر زیادہ ہو رہا ہے۔ فار ایگزامپل اگر ایک آرگنائزیشن کے ہمارے ساتھ رولز ہے کہ آپ نے جاب کرنا ہے اونلی 8 آور، اور آپ لوگوں کو وہ اوور ٹائم یا پھر آپ لوگوں کو ورک لوڈ دے رہا ہے، مطلب مسلسل آپ کو 8 آور مسلسل وہ کام کروا رہا ہے، وہاں پر کوئی ریسٹ نہ ہو، کوئی آپ لوگوں کو بریک نہ ہو، یا پھر اوور ٹائم مطلب 10 آور تک چلا جاتا ہے آپ لوگوں کا کام، سو ورک لوڈ بھی دیکھا جاتا ہے، یا مسلسل 8 آور میں مسلسل اتنا کام ہو کہ آپ لوگ اس کو برداشت نہ کر سکو گے، تو اسی بھی ہمارے ساتھ ورک لوڈ میں آ جاتا ہے۔ انوائرمنٹ، ہمارے ساتھ اگر وہاں پر ٹاکسک میٹیریل موجود ہو تو اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہوگا۔ ڈسپلے اینڈ کنٹرولز کو بھی دیکھنا ہوگا، اینڈ پروسیجرز کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا پروسیجرز ہے وہاں پر ایک جاب میں ہمارے ساتھ۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ انڈیویجول فیکٹرز جو ہوتے ہیں وہ کمپیٹنسی، جو کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کیٹ نالج، ایبلٹی، ٹریننگ، ایکسپیرینس کس کے پاس ہے کہ نہیں ہے، اس کا انڈیویجول فیکٹرز ہمارے ساتھ یہ پر بہت افیکٹ کرتا ہے۔ اگر اس کے پاس یہ نہیں ہے اور وہ ہمارے ساتھ ایک پراپر پوزیشن پہ کھڑا ہو
ہائی لیول پوزیشن پہ کرا ہو تو ہمارے ساتھ اس سے یہ ہمارے ساتھ افیکٹ آ سکتی ہے. اس کی ایٹیچیوڈ اور اسکل اینڈ پرسنالٹی بھی دیکھی جاتی ہے اینڈ موٹیویشن بھی دیکھی جاتی ہے. دی تھنگز دیٹ از میکنگ اے پرسن ڈو وٹ دے ڈو. ہمارے ساتھ یہ جو بندہ کچھ کر رہا ہے وہ کس طرح کر رہا ہے تو اس کو بھی دیکھی جاتی ہے. اس کے پاس کوئی ریوارڈ اور ہمارے ساتھ اس کا جو ایکٹ ہے وہ نیگیٹو اور پازیٹیو ہے. سو یہ ساری چیزیں اس میں انڈیویجولی فیکٹرز میں دیکھی جاتی ہیں. اینڈ اس کے بعد ہمارے ساتھ ایٹیچیوڈ آتا ہے. ایٹیچیوڈ ہمارے ساتھ وہ ہوتا ہے a person a point of view or way of looking at something that how they think and feel about it. مطلب اگر ایک بندہ ہے ہمارے ساتھ اس کی کیا پوائنٹ آف ویو ہے اور ہمارے ساتھ وہ کس طرح ایک چیز کو لیتا ہے اور ہمارے ساتھ اس کے بارے میں وہ کیا فیل کرتا ہے تو ہمارے ساتھ اس کو یہ ہم ایٹیٹیوڈ اس کا سمجھایا جاتا ہے اس کا. سو ہمارے ساتھ کین بی چینج بائی ایجوکیشن. اور ہمارے ساتھ ایک بندے کے اگر ایجوکیشن چینج کا ایٹیٹیوڈ چینج کرنا ہو تو ہمارے ساتھ ایجوکیشن ٹریننگ اینڈ ہائی امپیکٹ انٹرونشنس انفورسمنٹ اینڈ کنسلٹیشن اینڈ انوالومنٹ ان چیزوں کے بارے میں اس کا ایٹیٹیوڈ چینج ہوگا. وہ پازیٹیولی ایٹیٹیوڈ شو کرے گا ایک آرگنائزیشن میں. ایک آرگنائزیشن میں وہ سیفٹی کی ایٹیٹیوڈ شو کرے گا اگر اس کے وہ ہمارے ساتھ یہ چیزیں اپنے آپ میں لائے اور ہمارے ساتھ اس میں اس کا انوالومنٹ ہو اور ان چیزوں کا اس کو پتہ ہو. اس کے بعد رسک پرسیپشن ہمارے ساتھ کیا ہے. بیسیکلی رسک پرسیپشن ہمارے ساتھ وہ ہوتی ہے جو کہ کسی بندے میں ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہو, جیسے کہ فار ایگزامپل سائٹ کیا وہ پراپر دیکھ سکتا ہے, ہیئرنگ ہمارے ساتھ کیا وہ پراپر سن سکتا ہے, کیا پراپر سمیل کر سکتا ہے, کیا پراپر ٹیسٹ کر سکتا ہے, کیا پراپر ٹچ کر سکتا ہے. سو یہ چیزیں جو آتی ہے اس میں تو تب ہم دیکھتے ہیں کہ ان بندے سے کیا کیا ایشو ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل ایک ہمارے ساتھ ڈرائیور ہے وہ جا رہا ہے اور اس کو پراپرلی ایک چیز ویزیبل نظر نہ آ رہی ہو, سائٹ اس کا بیسٹ نہ ہو, سائٹ اس کا ٹھیک نہ ہو تو تب بھی ہمارے ساتھ ایک ایشو آ سکتا ہے. اگر ہمارے ساتھ وہ فار ایگزامپل اس کو اسمیل فار ایگزامپل ایک جگہ پر کام ہو رہا ہو اور اس کو کوئی اس طرح جلن وغیرہ کی اسمیل نہیں آ رہی ہو تو ہمارے ساتھ تب بھی ایشو آ سکتی ہے, وہاں پر کوئی بلاسٹ وغیرہ ہو سکتا ہے. سو اس طرح ان چیزوں سے بھی ہمارے ساتھ رسک پرسیپشنز ہو سکتی ہے ہمارے ساتھ ہیومن فیکٹرس ہے. یہ ہمارے ساتھ گروپ ایکسرسائز ہے. یو ول بی شون دی فالوئنگ سلائڈ فار 20 سیکنڈس. یو آر آسکڈ ٹو کاؤنٹ دی نمبر آف ایفس. تو یہ آپ لوگ پھر دیکھ سکتے ہیں. اینڈ ایون یہ کہتے ہیں کہ فنش فائرس آر دی ریزلٹ آف ایئرس آف سائنٹیفک اسٹڈی کمبائنڈ ود دی ایکسپیرینس آف مینی ایئرس. تو یہ بھی پھر آپ لوگوں کو میں پرووائڈ کر دوں گا ڈسکرپشن میں اس کے آنسرس. فیکٹرز دیٹ ڈسٹورٹ اے پرسن پرسیپشنز آف ہیزرڈ اینڈ رسک انکلوڈ. ہمارے ساتھ تو کون کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ ہمارے ساتھ ایک پرسن کو ہمارے ساتھ ڈسٹورٹ کرتا ہے اور ہمارے ساتھ پرسیپشنز آف ہیزرڈ اس میں ہمارے ساتھ رسک انکلوڈ ہو اور یہاں پر ہمارے ساتھ پرسیپشن آف ہیزرڈ ہو تو کیا کیا ہے. جیسے کہ النیس, اگر ہمارے ساتھ النیس آ جائے تو وہاں پر ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ یہاں پر رسک انکلوڈ ہے. یا اگر ہمارے ساتھ وہاں پر اسٹریس زیادہ ہو, فٹیگ زیادہ ہو, ڈرگز اینڈ الکوہول ہو, یا پھر ہمارے ساتھ پریویس ایکسپیرینس اس کا نہ ہو, یا ہمارے ساتھ ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن اس کے پاس نہ ہو, پراپر یوز آف پی پی ای کا پتہ نہ ہو, پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹس کا پتہ نہ ہو اس کو, ورک پلیس کنڈیشن ہائی نوائز لیولز ہو وہاں پر, تب ہمارے ساتھ ایک پرسن کو ڈسٹورٹ کر سکتا ہے. اس پرسن کو وہ ہمارے ساتھ کچھ فیکٹرز ہے جو ایک پرسن کو ڈسٹورٹ کرتا ہے, ڈسٹرب کر سکتا ہے. سو یہ ہمارے ساتھ کچھ چیزیں, اگر ہمارے ساتھ وہ ہمارے ساتھ بیمار ہو تو تبھی ہمارے ساتھ ایشو اس کو آ سکتی ہے, اسٹریس میں ہو تو تبھی ایشو آ سکتی ہے, رسک وہاں پر ہو سکتا ہے, فٹیگ ہو اس کو تو بھی رسک ہو سکتا ہے, یا ڈرگ انہوں نے پیا ہو تب بھی ایشو آ سکتے ہے, پریویس ایکسپیرینس کے پاس نہ ہو تب بھی ایشو آ سکتا ہے. سو ان چیزوں کو بھی ہم نے دیکھنا ہوگا. تو یہ تھی ہمارے ساتھ ایلیمنٹ 3.3 اینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو انڈرسٹینڈ ہو اور آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس میں کیا کیا چیزیں تھی. سو تھینک یو سو مچ, تھینک فار واچنگ, سی یو نیکسٹ ویڈیو, تھینکس اے لاٹ.